السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں اور تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، تقوی کے زیر سایہ زندگی گزاریں اور تقوی کی بنیاد پر نظام زندگی قائم کریں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کے تحفظ کے لیے تدبیر حفاظتی مقرر فرمائی ہے، جس کا نام تقوی رکھا ہے، اور اس تقوی کے لیے اہتمام کیا ہے تاکہ انسان با تقوی ہو، امت با تقوی ہو اور مومن با تقوی ہو، نظام انسانی و طرز حیات انسانی تقوی سے متصف و مزین ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی حیات کے تحفظ کے لیے حفاظتی تدبیر تقوی کے عنوان سے مقرر فرمائی ہے۔ اس تدبیر کے نفاذ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اہتمام فرمایا ہے۔ ایک اہتمام اس تدبیر کی تبلیغ اور اس کی تنزیل کا تھا۔ انبیاء کرام و رسول اعظام علیہم السلام نے آ کر بشریت کو حفاظتی تدبیر پڑھائی ہے، تعلیم دی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ائمہ منصوب فرمائے ہیں تاکہ یہ حفاظتی تدبیر نافذ بھی ہو، نافذ العمل بھی ہو، اور علماء کرام کا وظیفہ فریضہ مقرر کیا ہے کہ وہ تقوی کی تعلیم دیں۔ قرآن کریم میں تقوی کے عوامل میں سے اہم ترین عامل سورہ مبارکہ انعام میں آیا 153 میں بیان فرمایا ہے کہ صراط مستقیم سب سے اہم عامل و رکن ہے قیام تقوی کے لیے۔ تقوی صراط مستقیم پر وقوع پذیر ہو سکتا ہے، صراط مستقیم سے ہٹ کر تقوی قابل تصور نہیں ہے۔ اور خصوصیت کے ساتھ ہمیں اہلیان پاکستان، مسلمین پاکستان، مومنین پاکستان کے لیے یہ تذکر ضروری ہے، ہر چند باقی ممالک میں بھی جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں اور آباد ہیں وہاں بھی یہی صورتحال ہے، لیکن ہم اپنے نزدیک کے منظر کو مشاہدہ کر کے اور اس کے روشنی میں عرائض پیش کریں۔ پاکستان میں الحمدللہ لوگوں کا دینی مذہبی رجحان باقی اقوام کی نسبت زیادہ ہے، یہ مبالغہ نہیں ہے، اس کی بہت ساری نشانیاں ہیں اور بعض واضح ہیں، روشن ہیں، لوگ جانتے ہیں، بعض کی طرف شاید متوجہ نہ ہوں، لیکن یہ ایک مسلم حقیقت ہے کہ پاکستان میں لوگوں کا مذہبی رجحان باقی ممالک اور باقی اقوام کی نسبت زیادہ ہے۔ بلکہ میں اس کی تائید میں یہ عرض کروں گا کہ کچھ عرصہ قبل ایک ایرانی مہمان سرکاری پاکستان کے سرکاری دورے پر عالم دین آئے ہوئے تھے چند سال پہلے، اور ضمناً انہوں نے جامعہ عروۃ الوثقیٰ کا بھی دورہ کیا، یہاں بھی کچھ تھوڑی دیر کے لیے آئے تھے۔ اس دوران گفتگو میں انہوں نے کہا کہ میں پاکستان کے کئی شہروں میں گیا ہوں
اسلام آباد میں آئے تھے اور اسلام آباد سے پھر باقی چند شہروں میں ان کا جانا ہوا، اور انہوں نے ذکر بھی کیا اور کہا میں ایئرپورٹ پہ اترتے ہی ایک چیز کا جائزہ لینا میں نے شروع کیا، اور جہاں بھی جا رہا ہوں راستے میں سڑکوں پر بھی اس کی طرف میرا دھیان رہتا ہے۔ انہوں نے یہ فرمایا کہ میں جب سے آیا ہوں اس چیز کو مشاہدہ کر رہا ہوں، سڑکوں پہ، بازاروں میں، ایئرپورٹ پہ، جہاں جہاں جانا ہوتا ہے، اور یہ دیکھ رہا ہوں کہ خواتین ایک طرح سے مکمل حجاب میں ہیں، انہیں یہ مکمل حجاب لگ رہا تھا۔ ایران میں حجاب لازمی ہے، جبری ہے، غیر مسلم کو بھی وہاں پر حجاب کرنا پڑتا ہے قانوناً۔ اگر حجاب نہیں کریں گے تو جرم ہے، پکڑ لیں گے، عدالت میں لے جائیں گے اور سزا ہوگی، کیونکہ وہاں ملکی قانون کے اندر ہے۔ شرعاً تو سب کے لیے لازم واجب ہے، وہاں قانون میں بھی ہے۔ پاکستان میں بھی شرعاً حجاب واجب ہے، لیکن قانون میں نہیں ہے، قانون میں آزاد ہے انسان۔ ان کے بقول کے آزاد ملک ہے، قانون میں نہیں ہے حجاب، لیکن میں نے کوئی ایسا منظر ایک بھی نہیں دیکھا جو بہت قابل اعتراض ہو۔ خواتین میں باحجاب، بے حجاب بھی دیکھی ہیں، لیکن اتنی بے حجاب نہیں دیکھی ہیں جو انسان اس پہ اعتراض کر سکے یا کہے کہ یہ بہت ہی حد سے گزری ہوئی صورتحال ہے۔ اور اکثریت کو دیکھا کہ وہ حجاب میں ہیں، لباس مناسب انہوں نے پہنا ہوا ہے، اور سر پہ دوپٹہ بھی ہے، یا بعضوں نے چادر برقع بھی اوڑھا ہوا ہے، اور جب کہ ہمارے ملک میں یہ لازمی ہے لیکن وہاں صورتحال اتنی اچھی نہیں ہے۔ یہ ان کا کہنا تھا، اور پھر پوچھنے لگے کہ یہ کیسے ہے، کیوں ہے یہ؟ تو جواباً یہ میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ لوگوں کا اپنا اندرونی مذہبی رجحان ہے۔ پاکستان کے گھریلو نظام مذہبی دینی ہے، آگاہی نہیں ہے، رجحان ہے پاکستان کے عوام کے اندر، مذہب سے لگاؤ ہے، محبت ہے اور تعلق ہے، لیکن آگاہی بہت کم ہے، معرفت دین کی تعلیمات کی بہت کم ہے۔ مثلاً ہم شیعہ مومنین کو دیکھیں تو ان کے اندر دوسروں سے زیادہ مذہبی لگاؤ ہے، جذباتیت کہیں زیادہ ہے، لیکن معرفت اور آگاہی اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات سے آگاہی بہت کم ہے یا نہ ہونے کے برابر ہے۔ عملاً جو کچھ ان کا اندرونی رجحان جذبہ کہتا ہے، یہ جو عرض کیا ہے کہ پاکستان کے اندر مذہب کی طرف شدید رجحان ہے، اس کے کئی علامات اور کئی نشانیاں ہیں، متعدد ہیں، اور ان علامات کی ابھی عید کے موقع پر دیکھ لیں کہ پاکستان میں عید اضحیٰ پہ جتنی قربانی ہوتی ہے اتنی کسی ملک کے اندر نہیں ہوتی۔ پاکستان میں سب سے زیادہ یہ شعار زندہ رکھا جاتا ہے، ہر چند باقی مسائل پر عمل پیرا نہ بھی ہوں لیکن قربانی ضرور کرتے ہیں، اور قربانی نہ بھی کریں تو قربانی کا گوشت کہیں نہ کہیں سے حاصل کر کے ثواب کے طور پہ ضرور کھاتے ہیں۔ یہ بھی ایک مذہبی عقیدت ہے، لیکن ایک الجھن اور ایک مشکل یہ ہے کہ اس مذہبی رجحان کی وجہ سے ان کے اندر کار خیر کرنے کا جذبہ بھی موجود ہے۔ نیکیاں، یہاں کی زبان، مقامی زبان میں اس کو نیکیاں کہتے ہیں، یعنی پاکستانی کثرت سے نیکیاں کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک حقیقی بات ہے کہ پاکستان میں تناسب کے لحاظ سے دیکھیں، مثلا ہندوستان کی آبادی پاکستان سے 5 گنا 6 گنا زیادہ ہے، وہ 120 ارب 120 کروڑ ہیں، ہم صرف 20 کروڑ 20 یا 22 کروڑ ہیں، تو وہ 5 گنا اور زیادہ ہیں، 6 گنا ہم سے زیادہ ہیں۔ مجموعی طور پر نیکیوں کو دیکھیں تو پاکستانیوں کی نیکیاں زیادہ نکلیں گی، عام انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر اور
اسی طرح تنظیمی تشکیلاتی لحاظ سے دیکھیں، نیکی زیادہ رجحان ہے پاکستان کے اندر، اور ان نیکیوں کے نتیجے میں پاکستان کو، اس پوری مملکت اور سرزمین کو جس طرح سے نیکیوں کا گلشن، نیکیوں کا گلزار ہونا چاہیے تھا، وہ دنیا بھر میں نمایاں ہونا چاہیے تھا۔ یعنی پاکستان میں اخلاقی قدریں، پاکستان میں قانون کا احترام، پاکستان میں حقوق اور حدود کا خیال رکھنا، اور یہ ساری چیزیں بہت اعلیٰ سطح پہ ہونا چاہیے تھیں نیکیوں کی اس کثرت کے تناظر میں۔ لیکن باقی شعبوں میں ہم دیکھتے ہیں تو مسائل نیکیوں جتنے آگے نہیں ہیں۔ باقی امور نیکیاں بہت زیادہ ہیں، کثرت سے ہیں، حقوق کا خیال نہیں رکھا جاتا، حدود کا خیال نہیں رکھا جاتا، باقی مسائل میں افسوسناک صورتحال ہے۔ اس کی ایک بنیادی وجہ ہے جو پہلے بھی کئی دفعہ مومنین کی خدمت میں پیش ہوئی ہے، عرض کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا تھا اور جس طرح سے ہدایت کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے تدوین کیا تھا، ترتیب دیا تھا، اس ترتیب کو چھوڑ دیا ہے ہم نے، اور اس مجموعی ترتیب میں سے نیکیاں اٹھا لی ہیں، باقی مجموعہ نظر انداز کر دیا ہے، اور نیکیوں پہ زور ہے، نیکیاں کثرت سے کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ ان نیکیوں کے نتیجے میں جو اجتماعی شکل بنی ہے وہ نہیں ہے جو ہونی چاہیے، جو نیک لوگوں اور نیک ملک کے اندر ہونی چاہیے وہ نہیں بنی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نیکی کا ایک اپنا مقام ہوتا ہے، جگہ ہوتی ہے، کہاں نیکی کرنی ہے آپ نے۔ جیسے عبادت کی خاص جگہ ہے، ہر جگہ آپ عبادت نہیں کر سکتے، راہوں پہ، چوراہوں پہ، غصبی جگہوں پر، دوسروں کے گھروں میں، دوسروں کے پلاٹ میں، دوسروں کی پراپرٹی میں، یہاں نہیں نماز پڑھ سکتے آپ۔ اب آپ دیکھتے ہیں بعض لوگ نماز کے بڑے پابند ہیں اور پرواہ نہیں کرتے، کہیں بھی رک کے وضو بنا لیتے ہیں اور کسی کے پلاٹ میں، کسی کی زمین میں گھس کے نماز پڑھ لیتے ہیں، راستہ بلاک کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اب نماز ایک نیکی ہے، لیکن یہ معرفت نہیں ہے کہ یہ نیکی انجام کہاں دینی ہے، اس کی جگہ کون سی ہے، کہاں نماز جائز ہے اور کہاں نماز جائز نہیں ہے۔ باقی نیکیاں بھی اسی طرح سے ہیں۔ نیکیوں کی جگہ ہے صراط، اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم بنایا ہے کہ پہلے صراط تلاش کرو، پہلے راستہ تلاش کرو، پہلے صحیح راہ پر آؤ، اس صحیح راہ پر، اس جادے پر جتنی نیکیاں ممکن ہیں وہ انجام دیں۔ صراط پر نیکیاں انجام دو، راستہ پہلے تلاش کرو۔ نیکیوں سے پہلے، مثلا نماز پڑھنے سے پہلے نماز کی جگہ تلاش کرو کہ کہاں نماز پڑھنی ہے، مباح جگہ کون سی ہے، جائز جگہ کون سی ہے مسجد کے لیے، نماز کے لیے، مختص جگہ، مخصوص جگہ کون سی بنائی گئی ہے، اس میں جا کر نماز پڑھو۔ یہ نہیں ہے کہ چونکہ اللہ کا حکم ہے، ہوا ہے کئی جگہ ہم نے دیکھا ہے، یہ آنکھوں دیکھا منظر ہے کہ نمازی نے تیاری کی، گھسا کسی کی زمین میں، اس نے روکا کہ بھائی یہاں نہیں آ سکتے، اس نے کہا تم کون ہوتے ہو، اللہ کی نماز ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اس نے کہا وہ حکم اللہ کا ہے، زمین میری ہے، گھر میرا ہے، صحن میرا ہے، کہا تم مسلمان نہیں ہو، اللہ کی نماز سے روک سکتے ہو؟ وہ پڑھ دیتا ہے، ساتھ اگر 2-3 بندے ہوں یا ان کے پاس اسلحہ بھی ہو تو پھر تو کسی کو جرأت بھی نہیں ہوتی کہ اس کو نیکی سے روک سکے۔ اب یہ مومن جذبہ نیکی کا رکھتا ہے، لیکن یہ نہیں دیکھتا کہ نیکی کہاں کرنی ہے، کس جگہ، کس مقام پر نیکی انجام دینی ہے۔ یعنی نیکی کا جغرافیہ اللہ نے کیا بنایا ہے، ہدایت کا مکمل ایک جغرافیہ ہے، اس جغرافیہ کو پڑھنا سمجھنا ضروری ہے تاکہ ہر چیز اپنی جگہ پر ہو، اپنے مقام پر ہو۔ نیکی کا جغرافیہ کہاں ہے، کہاں انجام دیں؟ صراط پر۔ صراط کو نظر انداز کر کے نیکیاں بے فائدہ ہیں، بلکہ چہ بسا نیکی کے بجائے بدی شمار ہوتی ہے۔ جیسے غصبی جگہ پر نماز پڑھنا نیکی نہیں، بدی ہے، برائی میں شمار ہوگی، چونکہ غصبی جگہ پر آپ نے نماز قائم کر لی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے
تقوی کا حکم دیا ہے اور یہ فرما دیا ہے کہ تقوی پر قائم رہنا، معذرت، صراط پر قائم رہنا تقوی کی بنیاد ہے۔ ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل، یہ میرا راستہ ہے سیدھا، اس پر قائم رہو، اس کی پیروی کرو، اس کی اتباع کرو اور اس پر چلو تم، اور اسے چھوڑ کر دیگر راہوں پر، سبل پر مت جانا، وہ تمہیں گمراہ کر دیں گے، متفرق کر دیں گے، بہکا دیں گے اور ہدایت سے دور کر دیں گے۔ یہ سورہ مبارکہ انعام کا فرمان ہے۔ سبل کا خطرہ صراط کی راہ میں موجود ہے کہ انسان صراط پہ جب آنا چاہتا ہے، یعنی اول تو نیکیوں کا جذبہ محفوظ رکھیں، پہلے نیکیوں کے لیے صراط تلاش کریں، راستہ تلاش کریں، اور راستے پہ جب آئیں تو پھر راستے کے خطرات کی طرف دھیان ہونا چاہیے۔ راستے میں جس طرح ہر راہ میں راہزن ہوتے ہیں جو راستہ کاٹتے ہیں، راستہ روکتے ہیں، راستے پہ لوٹتے ہیں، راستے میں انسان کو یرغمال بنا لیتے ہیں، اسی طرح صراط مستقیم کے راہزن بھی ہیں، جیسے شیطان ہے، خناس ہے، ضالین ہیں، مضلین ہیں، مغضوب علیہم ہیں، یہ سارے طبقات قرآن کریم نے ذکر کیے ہیں، یہ راہزن ہیں۔ ایک اہم خطرہ راستے کا یہ ہے کہ اس راستے سے ملتے جلتے راستے، اس کے موازی متوازی، اس کے پیرالل راستے اور بھی موجود ہیں، اگر ان پہ غلطی سے یا عمدن چڑھ گئے تو بھی گمراہی ہے، تقوی دور دور تک تمہیں نظر نہیں آئے گا اور حاصل بھی نہیں ہو سکتا تقوی۔ تقوی کی شرط یہ کہ صراط مستقیم پر انسان قائم ہو۔ کون سے راستے ہیں جو صراط مستقیم پہ انسان چڑھتا ہے تو پیش آ جاتے ہیں؟ دو راہیں پہلے قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں عرض کی تھیں، ان میں سے ایک سبیل طاغوت ہے، جس کی طرف قرآن کریم نے اشارہ کیا کہ کچھ لوگ سبیل اللہ پر ہیں اور کچھ سبیل طاغوت پر ہیں۔ طاغوت بھی وضاحت کیا کہ کس کو کہتے ہیں۔ عملاً ہر انسان جہاں کھڑا ہے دیکھے کہ میں جس راہ پر ہوں زندگی میں، یہ اللہ کا راستہ ہے، سبیل اللہ ہے یا سبیل طاغوت ہے۔ جیسے میں کما رہا ہوں، جیسے میں کھا رہا ہوں، جیسے میرے تعلقات ہیں، جیسے میری سیاست ہے، جیسے میری تعلیم ہے، جیسے میرے تعلقات و روابط ہیں، جیسے حرکات و سکنات ہیں، جیسا میل ملاپ ہے، تو یہ طاغوت کا راستہ میں طے کر رہا ہوں یا اللہ کی راہ پر ہوں۔ ہر قدم پر یہ تشخیص ضروری ہے کہ یہ طاغوت کی راہ پر میں کچھ کر رہا ہوں نیکی، یا اللہ کی راہ پر نیکی کر رہا ہوں۔ راہ پہلے معین کرنا ضروری ہے۔ دوسرا راستہ مجرمین کا راستہ تھا۔ وہ لوگ جو مجرم ہیں وہ بھی بعض اوقات جرائم پیشہ لوگ دینی راستہ انسان کو بنا کے پیش کرتے ہیں، اور یہ آپ پاکستان میں مشاہدہ رکھتے ہیں، تجربہ پاکستانیوں کو اس کا زیادہ ہے کہ مجرمین مذہب کے نام پر، دین کے نام پر کتنے جرائم، گنہونے جرائم انہوں نے انجام دیے، قتل و غارت کروائی، دہشت گردی کروائی، بے گناہ لوگوں کو مروایا، تکفیر کروایا، سب کچھ، ہر جرم، ہر غلطی انہوں نے انجام دی، اور مجرمین کے لشکر بنائے گئے، لیکن دین کے جھنڈے اور دین کے پرچم کے ساتھ، اور کتنے لوگ اس کو دین سمجھ کر، صراط سمجھ کر اس کے اوپر گامزن ہو گئے اور ان کے ساتھ چلنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ مجرمین کی راہوں پر بھی نہیں جانا، اللہ کی راہ پر قائم رہنا ہے، اس کی تشخیص کرنی ہے۔ تیسرا راستہ جو حق تعالیٰ نے نشاندہی کی ہے کہ صراط مستقیم کے مقابلے میں ہے اور اس صراط مستقیم سے انسان کو بہکا دیتا ہے، ہٹا دیتا ہے، وہ ہے سبیل مفسدین، فاسد لوگ اور مفسد لوگ۔ یہ فاسد و مفسد بھی قرآن کریم نے کھول کے بیان کیے کہ کون لوگ ہیں جو فساد بھی کرتے ہیں اور مفسد بھی ہیں، یعنی خود فاسد ہیں، فساد میں ڈوبے ہوئے ہیں اور دوسروں کو فساد میں مبتلا کرتے ہیں۔ ان کا ہر عمل دوسروں کو مفسد بنانے اور فاسد بنانے میں صرف ہوتا ہے۔
قرآن کریم کی سورہ بقرہ میں آغاز میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں مفسد، فساد پھیلاتے ہیں، اور انہیں کوئی ٹوکے روکے کہ آپ فساد پھیلا رہے ہو تو فوراً مصلح بن جاتے ہیں کہ انما نحن مصلحون، ہم تو فساد نہیں کر رہے، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ یعنی قرآن کریم نے ایک اور چیز کی طرف ہمیں متوجہ کیا ہے کہ اصلاح کے جھنڈے، اصلاح کے بینر اور اصلاح کے شعار کے نیچے جتنا فساد ہے، اتنا فساد کے بینر کے نیچے فساد نہیں ہے جتنا اصلاح کے نام پر فساد ہے۔ سیاسی طور پر دیکھیں آپ، کتنے لوگ آئے، ملک کی اصلاح کرنا چاہیے انہوں نے، ضیاء الحق نے ملک کی اصلاح کی، ملک خراب ہو گیا تھا، اصلاح کی اس نے، اور جتنا فساد اس شخص نے پاکستان میں قائم کیا اور اس کی راہ اور میدان بنایا، اتنا فسادیوں نے فساد کے نام پر نہیں کیا جتنا اس نے اصلاح اور دین کے نام پر کیا۔ اسی طرح پھر جو مصلحین مصلح بن کر آئے، جرنیل عموماً اپنے اندر گمان رکھتے ہیں کہ ہم مصلحین ہیں اور باقی سیاستدانوں کو، سویلین کو فاسد مفسد سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں وہ فساد کرتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، یہ ٹھیک کرتے ہیں۔ پرویز مشرف نے آ کے اصلاح کی ملک کی، پھر آپ نے دیکھا کہ اس اصلاح کے نتیجے میں کتنا فساد ہوا۔ ایسے ہی دین و مذہب کے اندر علماء، مذہبی پیشوا جب اصلاح کے نام پر کوئی قدم اٹھاتے ہیں، جتنا فساد اس سے ہوتا ہے اتنا فساد کے نام سے نہیں ہوتا۔ یہ جتنی خرافات، جتنی بدعات اور جتنے فاسد کام کسی بھی مسلک میں داخل ہو گئے ہیں، جز بن گئے ہیں، یہ کسی زمانے میں اصلاح کے نام پر شروع ہوئے تھے، اور پھر جب مذہبی فساد کرتے ہیں تو پوری دنیا میں آگ لگ جاتی ہے۔ اسی طرح معیشتی اصلاح، مثلا ہمارے پاکستان میں ابھی جو موجودہ حکومت ہے، انہوں نے نعرہ یہ لگایا کہ پاکستان کی معیشت ڈوب چکی ہے، ہم معیشت کی اصلاح کے لیے آئے ہیں۔ خوب جب معیشت فاسد لوگوں کے پاس تھی تو لوگوں کو کچھ نہ کچھ میسر تھا، اب جب مصلحین آئے ہیں، اصلاح معیشت کی ہے، تو اب لوگوں کے آنکھوں کے آگے اندھیرا نظر آ رہا ہے، ہر چیز ناپید اور ہر چیز مہنگی اور دسترس سے دور ہو گئی ہے۔ خوب یہ اصلاح کے نام پر سارا فساد ہو رہا ہے۔ ہر شعبے کے اندر، تعلیم میں، تعلیم کے نظام کو بہتر کرنے کے لیے جو قدم اٹھایا گیا ہے وہ فساد کا ہی باعث بنا ہے۔ پاکستان کے اداروں میں اتنا فساد ہے، نصاب کے اندر ابھی پنجاب اسمبلی نے ایک بل پاس کیا ہے کہ نصاب کی کتابوں سے توہین آمیز مواد ہٹایا جائے، تو اس میں سے انہوں نے کئی 100 کتابیں نصاب کی پکڑی ہیں جن کے اندر توہین آمیز مواد موجود تھا، قرآن کے خلاف، رسول اللہ کی توہین، اہل بیت کی توہین، اللہ کے بارگاہ میں گستاخی اور توہین۔ یہ پاکستان کے پرائیویٹ انگلش میڈیم سکولوں کے نصاب میں یہ مواد تھا، اور انہوں نے کئی 100 کتابیں پکڑ کے بین لگا دیا ہے کہ یہ نہیں کر سکتے، اور 1000 سے زیادہ کتابیں غالباً انہوں نے تحقیق کے لیے اور جستجو کے لیے مقرر کی ہیں کہ ان کے اندر بھی توہین آمیز مواد موجود ہے۔ وہ اب یہ تعلیم نظام ہے آپ کا، اور اس کے بعد آپ اپنے تعلیمی اداروں میں جا کر دیکھیں جو کچھ ہو رہا ہے۔ لاہور ہی کے ایک تعلیمی ادارے میں چند بچیوں نے، بڑا مشہور انگلش میڈیم سکول ہے جس کے بارے میں بچیوں نے کہا کہ اساتید ان کے ساتھ تجاوز کرتے تھے، اسکول کی بچیاں 9ویں 10ویں کی، ان کے مرد حضرات، اس کے ٹیچر ان کے ساتھ تجاوز کرتے رہتے۔ یہ تو وہ خاندان ہیں جنہوں نے بتا دیا ہے، اب جو نہیں بتاتے یا شاید راضی ہوتے ہیں، انہیں پاس ہونا ہوتا ہے، پوزیشن لینی ہوتی ہے، ڈگری لینی ہوتی ہے، یہ سارا فساد عملاً اداروں میں، تعلیمی اداروں کے اندر موجود ہے، اصلاح کے نام پر، بہتری کے نام پر۔ اور یہ ایک خاص فساد کی قسم ہے جو اصلاح کے نام سے رائج کیا جاتا ہے۔ لوگ چپ ہو جاتے ہیں کہ اصلاح ہو رہی ہے، در حقیقت وہ فساد ہے۔
قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مفسدین کی راہ سے ہمیشہ پرہیز کرو، مفسدین کو پہچانو، فسادی کون ہیں، فساد پھیلانے والے کون ہیں، اور ان کی تعلیمات، تلقینات، ان کی راہوں پہ مت چلو۔ مثلاً آج پاکستان کے اندر ایک جو بڑا نمایاں فساد ہے مذہب کے نام پر، عقیدتی فساد اور عملی فساد، یہ مفسد لوگ ہیں۔ کتنے خطباء، اہل منبر، اور کتنے وہ لوگ جو ٹی وی پر آ کر، چینلز کے اوپر آ کر لوگوں کے عقائد کو فاسد کر رہے ہیں، لوگوں کے عمل کو فاسد کر رہے ہیں، دین کو فاسد کر رہے ہیں، مشرک بنا رہے ہیں، کافر بنا رہے ہیں، گمراہ بنا رہے ہیں، یہ سارے مفسدین ہیں۔ ان کی راہوں سے ہٹو، دور ہو۔ اگر نیکی ہے، جذبہ ہے، کار خیر کرنا ہے تو پہلے صراط تلاش کرو، اللہ کا راستہ تلاش کرو، صراط مستقیم ڈھونڈو، پھر اس کے اوپر اصلاح کے اور خیر کے سارے کام و اقدامات بجا لاؤ تم۔ سورہ مبارکہ اعراف میں آیا 142 میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخلفنی فی قومی وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ۔ یہ ماجرا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے میقات پہ طلب کیا، وعدہ گاہ پہ طلب کیا، یعنی معراج پہ دوسرے لفظوں میں طلب کیا، اور 30 راتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں طلب کیا۔ اور موسیٰ جب بارگاہ الہی میں پہنچ گئے تو بڑھا کر 40 کر دیا، کہ پہلے بھی عرض کیا تھا اس کا راز کہ 30 راتوں کا وعدہ اور میقات، اسے بڑھا کر 40 کیوں کیا گیا؟ خب بعض یہ کہتے ہیں کہ ابھی اللہ نے جو موسیٰ کو بتانا تھا وہ نصاب باقی رہ گیا، بچ گیا، ٹائم پورا ہو گیا لیکن نصاب پورا نہیں ہوا۔ بعضوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے ہوم ورک نہیں کیا، مشقیں نہیں کی، اس وجہ سے کم پڑ گیا کام اور 10 دن بڑھا دیے گئے، یہ 10 راتیں بڑھا دی گئیں۔ نہ، یہ کام نہیں ہوا، نہ اللہ کے کام میں تاخیر ہے اور سستی ہے نعوذ باللہ، اور نہ ہی نبی خدا کسی کام میں اس طرح کوتاہی کرتے ہیں کہ 30 راتوں کا کام یا 30 دنوں کا کام 30 دنوں میں مکمل نہ کر سکیں۔ اصل میں ایک اور نالائق تھا، اس نے اپنا کام دیر سے کیا، اور وہ تھا سامری۔ موسیٰ کی غیبت میں سامری نے قوم کو گمراہ کرنے کے لیے قدم اٹھایا، قوم کو ورغلایا، لوگوں کو ورغلایا، اور کہا کہ موسیٰ جس خدا کی تلاش میں ہیں اور نہیں مل رہا، مجھے مل گیا ہے اور میں نے ڈھونڈ لیا ہے۔ اور اس نے لوگوں کی مدد سے، بنی اسرائیل کے متدین مذہبی جذبہ رکھنے والے، نظر نیاز چڑھانے والوں کی مدد سے، یہ سارا کام اس نے نظر نیاز سے کیا تھا۔ اس نے لوگوں سے کہا کہ آپ جتنا پیسہ ہے لے اور رائے خدا میں، عورتیں زیورات لے کر، گھر کا اثاثہ لے کر، جمع پونجی لے کر، کچھ مردوں کی اجازت سے، کچھ مردوں کے بغیر، وہ لا کر انہوں نے سامری کو دے دیا، اور سامری نے اس زیورات اور اس سونا چاندی کی مدد سے گوسالہ بنایا، بچھڑا بنایا، اور بچھڑا بنا کر اس میں یہ انجینئرنگ کی کہ وہ بولتا بھی تھا، جب اس کے سامنے کوئی جا کر آواز نکالتا تو وہ بھی جواباً گائے کی آواز نکالتا تھا، اور یہ معجزہ اور کرامت بن گیا، اور ساری قوم سامری کے پیچھے چلی گئی۔ اصل لیٹ یہ ہو گیا تھا، اس نے 30 دن میں اپنا کام پورا نہیں کیا، اور اس کی خاطر موسیٰ کو روک لیا گیا، چونکہ یہ ایک آزمائش تھی قوم کے لیے کہ راہبر کی غیبت میں، اپنے ولی اولی الامر کی غیبت کے زمانے میں قوم کس امتحان سے گزرتی ہے، کیا خطرات پیش آتے ہیں، کیا آفات اس کو دامنگیر ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر یہ ماجرا محفوظ کیا گیا ہے کہ جب بھی کسی قوم کا رہبر اللہ کے حکم سے میقات الہی پر چلا جائے، عرصہ غیبت میں چلا جائے، وہ غیبت کا زمانہ لمبا ہو جائے، تو
اس کی غیبت کے زمانے میں سب سے بڑا خطرہ سامریوں کا ہوتا ہے، اور اس سامریوں کے خطرے میں موسیٰ کی قوم مبتلا ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے فرمان سے جاتے ہوئے اہتمام کیا کہ سامریوں کے خطرے سے بچانے کے لیے اپنا نائب مقرر کیا، ہارون اپنے بھائی کو ساتھ فرمایا کہ وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی، اے بھیا میرے جانشین بنو، میرے خلیفہ بنو، میرے بعد میری قوم میں میرے آنے تک قوم کا خیال رکھنا، ان کی ہدایت کا اہتمام کرنا اور ان کو خطرات سے بچانا ہے جب تک میں نہیں آتا۔ ادھر مدت بڑھ گئی، 40 راتیں ہو گئیں۔ جب 40 راتوں کے بعد موسیٰ آئے تو نقشہ بدلا ہوا تھا۔ جاتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جانشین کو، نائب کو جو وصیت کی، ایک تو یہ کہ اخلفنی فی قومی، میری قوم میں، میرے پیروکاروں میں، میری امت میں میرے نائب بنو۔ وَأَصْلِحْ، دوسرا یہ کام ہے کہ نائب بن کر فقط یوں نہیں کہ قوم سے خدمت کرواؤ اور قوم سے چندے جمع کرو اور ان سے فنڈ جمع کرو، قوم کی اصلاح کی ذمہ داری ہے۔ خلافت و نیابت اصلاح میں ہے۔ میں نبی خدا ہوں، میں راہبر ہوں اللہ کی جانب سے، تو خلافت و نیابت کا مطلب یہ ہے کہ جو میں کرتا ہوں وہی آپ نے کرنا ہے، قوم کی اصلاح کرنی ہے۔ تیسری وصیت یہ فرمائی کہ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، اے نائب خلیفہ میرے بعد مفسدین کی راہ پر نہیں جانا، اتباع نہیں کرنی۔ آپ نے، ہارون نے یہ کام نہیں کرنا۔ یعنی مفسدین کا خطرہ موسیٰ علیہ السلام کو پہلے سے تھا، پیش بینی اور پیشنگوئی کی ہوئی تھی کہ جب میں جاؤں گا میقات پہ تو پیچھے مفسدین کو راستہ مل جائے گا، میدان مل جائے گا، چھٹی مل جائے گی، اور یہ میدان میں آ کر ایسا ماحول بنائیں گے کہ جے بسا میرا نائب و خلیفہ بھی کسی وجہ سے کہے گا کہ ٹھیک ہے ابھی ان کے ساتھ چلتے ہیں، کچھ دن ان کے ساتھ مل کر کوئی کام کرتے ہیں۔ اس لیے اپنے نائب کو خصوصیت کے ساتھ یہ تلقین فرمائی، تعلیم فرمائی، حکم دیا لا تتبع سبیل المفسدین، اے ہارون میرے خلیفہ مفسدین کی راہ پر نہیں چلنا۔ کیونکہ مفسدین کیا تھے؟ بنی اسرائیل کے اندر تھے وہ مفسدین، یہی سامری اور سامری جیسے اور بہت سارے لوگ مفسدین بنی اسرائیل جن کا قرآن نے ذکر کیا ہے۔ ایک مفسدین بنی اسرائیل کون تھے؟ تحریف کرنے والے۔ ایک طبقہ بنی اسرائیل میں تھا دین فروش، جن کو قرآن نے بار بار کہا ہے لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، فیسیں لے کے لوگوں کو دین میں گمراہ کرنے والے۔ فیس بھی لیتے تھے، بھاری فیسیں لیتے تھے اور گمراہ بھی کرتے تھے ساتھ، فیس کے بدلے میں ہدایت نہیں دیتے تھے، گمراہی دیتے تھے۔ انہیں قرآن کریم نے فرمایا کہ لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، یہ بھی مفسدین تھے، یہ بھی دین کو فاسد کر رہے تھے، لوگوں کو فاسد کر رہے تھے۔ خوب آپ توجہ فرمائیں کہ یہ خطرہ اللہ کی راہ پر شدید ہے کہ راہ خدا پر کبھی راہبر نہیں ہے کسی بھی وجہ سے، حکم الہی سے، حکمت خداوندی سے، میقات پہ ہے، پردہ غیبت میں ہے، معراج پہ ہے، سفر پہ ہے، یا اس دنیا سے رحلت کر گیا ہے، لیکن سبیل خدا کبھی تنہا نہیں ہوگا۔ اگر اللہ کی جانب سے نامزد منصوب امام پیشوا نہیں ہے تو یقیناً اس راہ پر اس کا نائب ضرور ہوگا۔ یہ ناممکن ہے کہ اللہ کی راہ پر نہ اللہ کا منصوب حاکم، نمائندہ، رہبر، امام ہو اور نہ اس کا خلیفہ کوئی نائب بھی اس کا نہ ہو، یہ ناممکن ہے۔ یہ قرآن کی منطق کے لحاظ سے یہ گمراہی ہے، غلط ہے یہ سوچ کہ کسی زمانے میں راستہ بغیر ہادی، بغیر رہبر، بغیر امام اور بغیر پیشوا کے ہوگا۔ وہ یا انتصابی ہوگا یا نیابتی ہوگا، یعنی یا وہ اللہ کی جانب سے منصوب ہوگا بطور رہبر، یا پھر اس رہبر کی جانب سے نیابت میں مقرر کیا جائے گا۔ ہر زمانے میں، ہر زمین پر یہ اللہ کا قانون ہے۔ آج
مومنین توجہ فرمائیں کہ ہم اسی زمانے میں ہیں، یعنی میقات رہبر کے زمانے میں ہیں۔ ہمارے امام پیشوا کی میقات لمبی ہو گئی ہے، 1200 سال سے اوپر چلی گئی ہے۔ خوب 1200 سال سے امام میقات رب میں ہیں، اور جاتے ہوئے یہ نہیں کہا کہ میں طواغیت کے حوالے، مفسدین کے حوالے، مجرمین کے حوالے کر کے جا رہا ہوں، نہ فرما کے گئے ہیں جس طرح موسیٰ ہارون مقرر کر کے گئے ہیں، امام عصر اپنے ہارون مقرر کر کے گئے ہیں، نائبین مقرر کر کے گئے ہیں، جانشین مقرر کر کے گئے ہیں، اپنے خلفاء چھوڑ کر گئے ہیں، اور امت کو کہا ہے کہ یہ میرے خلفاء ہیں اور ان کی تم نے پیروی کرنی ہے۔ اور خصوصاً ان نائبین کو حکم ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، ایک خلافت و نیابت کرنی ہے امام کی، امامت کو آپ نے آگے بڑھانا۔ امام کا نائب، جس طرح آج کل ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں سلسلہ ہے پیروں کا، گدی نشین لوگ ہیں۔ پہلے ایک شخصیت ہوتی ہے، ان کی ایک روحانی شخصیت، لوگ ان کے مرید ہو جاتے ہیں، بیعت کرتے ہیں، پھر ان کے جانے کے بعد اپنی زندگی میں وہ کسی کو، چھوٹے کو، بڑے کو، کسی کو اپنا خلیفہ نامزد کر کے چلے جاتے ہیں کہ میرے بعد یہ پیر ہوگا۔ یہ ایک تسلسل ہے، اور جنہیں ہم کہتے ہیں گدی نشین، پاکستان کی رائج زبان میں پنجاب میں گدی نشین کہتے ہیں، یعنی پچھلے اور گزری ہوئی روحانی شخصیت کے نائب اور خلیفہ یہ ہیں۔ امامت بھی ایسے ہی ہے، امامت کہیں منقطع نہیں ہے، کہیں بھی منقطع نہیں ہے، نہ کسی زمین پہ نہ کسی زمانے میں، بالکل تسلسل ہے امر امامت کے اندر۔ اور صرف اس کی کیفیتیں یہ ہیں کہ اگر کسی حکمت کی بنیاد پر امام معصوم نہیں ہے تو پیچھے نائب ہے، خلیفہ ہے، اور اس نے نیابت اسی چیز کی کرنی ہے جو ان کا منوب عن یا مستخلف عن ان کو بنا کے گیا ہے۔ امام اگر کسی کو نائب بنا کے گیا تو امامت میں نائب بنا کے گیا ہے، امام اگر نائب بنا کے گیا ہے تو کسی اور کام میں نہیں جو امامت سے تعلق نہیں رکھتے۔ یعنی امام کا نائب، امام نہیں کہا میرے بعد تم نے تدریس کرنی ہے، میرے بعد امامت کرنی ہے، میرے منصب، میری اس گدی پر بیٹھ کر وہی کام کرنے جو میں نے کرنا ہے۔ ایک اصلاح کرنی ہے قوم کی، امت کی، لوگوں کی، اور دوسرا لا تتبع سبیل المفسدین، مفسدین کی راہ پر نہیں جانا، اتباع نہیں کرنی۔ چونکہ خلفاء کو، نائبین کو امام سے زیادہ مشکلات پیش آتی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو مشکلات تھیں، فرعون مقابلے میں تھا، اور گناگون مشکلات تھیں، لیکن ہارون کی مشکلات موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ تھیں، اس وجہ سے کہ ایک تو حضرت ہارون کی حیثیت موسیٰ والی نہیں تھی، قوم کے اندر وہ پہچان یا وہ شخصیت نہیں تھی جو حضرت موسیٰ کی تھی، اور دوسرا یہ کہ لوگ ہارون کو سمجھتے تھے یہ تو ہمارے جیسے ہی ہیں، یہ بھی بنی اسرائیل کے ایک فرد ہیں، ہم بھی بنی اسرائیل کے ایک فرد ہیں۔ کچھ حضرت ہارون سے بڑے تھے، وہ سمجھتے تھے ہم زیادہ ان سے معتبر ہیں۔ سامری حضرت ہارون کو بالکل سیٹھتا ہی نہیں تھا، وہ کہتا تھا آپ کون ہوتے ہیں، میں ہوں دانا اور عالم۔ لہٰذا حضرت ہارون کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اور حضرت ہارون کو ان مشکلات میں وہ ساری میراث موسیٰ کی محفوظ رکھنی تھی، اس لیے ان کا کام مشکل ہوتا ہے۔ جیسے امام عصر اجل اللہ تعالی فرج و شریف اور امام عصر سے پہلے جو ائمہ اطہار گزرے ہیں ان کی فراوان مشکلات تھیں، ان کے مقابلے میں بنو امیہ کے جابر سلاطین، بنو عباس کے جابر سلاطین، اور پھر اس کے بعد بہت سارے مخالفین اور دشمنان، لیکن ان کے نائبین کے لیے مشکلات کئی گنا زیادہ ہیں، جیسا روایات کے اندر بھی ہے۔ کیوں کہ نائبین کی حیثیت امام والی نہیں ہے، لوگ نائبین کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے میں سے ہی ہے، ہم جیسا ہی ہے، یہ فقہا، یہ علماء، یہ ہم میں سے ہی ہیں، ان کے لیے لوگ اتنا اعتبار قائل نہیں ہوتے، ان کی بات کو اتنا اہمیت نہیں دیتے، اور مشکلات ان کو زیادہ درپیش ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے ان کے لیے قوم کو سنبھالنا، امت کو سنبھالنا اور ان کو راہ پر قائم رکھنا زیادہ دشوار ہوتا ہے۔ اس میں امام معصوم یا نبی معصوم کے عصر میں ایک خطرہ نہیں ہوتا، وہ اتباع سبیل مفسدین، لیکن نائبین کے زمانے میں مفسدین و مجرمین
موقع پا کر آگے آ جاتے ہیں، حالات خراب کر لیتے ہیں، مسائل کھڑے کرتے ہیں۔ چہ بسا عاقبت ان مفسدین کے ساتھ سمجھوتے میں نظر آتی ہے کہ ان مفسدین کے ساتھ ہم مل جائیں، ان مفسدین کے ساتھ بیٹھ لیں، مذاکرات کر لیں، بات چیت کر لیں، ان کی کچھ بات ان کی مان لیں، کچھ ہم اپنی ان سے منوا لیں، اور اس طرح سے خطرے کو کم کر دیں یا مشکل کو حل کر لیں، جیسا کہ آج کل کے علماء یہ فارمولہ استعمال کرتے ہیں کہ جب مفسدین مجرمین میدان میں نکلتے ہیں اور حالات خراب کرتے ہیں، الجھاتے ہیں، تو چہ بسا بعض علماء کے ذہن میں یہ تدبیر آتی ہے کہ اگر ہم ان مفسدین کے ساتھ بیٹھ جائیں، کسی بات پہ ان سے بات چیت کر لیں، مذاکرات کر لیں، کچھ سمجھوتا ان کے اور ہمارے درمیان طے پا جائے تو حالات بہتر ہو جائیں گے اور مشکلات کم ہو جائیں گی۔ نائب اپنی مشکلات کم کرنے کے لیے مفسدین کے ساتھ سمجھوتے کو راہ حل سمجھتا ہے، اور امام اور نبی اس کو گمراہی سمجھتے ہیں، اس کو تباہی سمجھتے ہیں۔ لا تتبعوا سبیل المفسدین، اے ہارون میری خلافت و نیابت کریں گے، قوم کی اصلاح کریں، ان کو بچائیں، محفوظ رکھیں، لیکن مفسدین، کون سے مفسدین؟ سرمایہ دار مفسدین، گمراہ مفسدین، جاگیردار مفسدین، سیاستدان مفسدین، ملکی مفسدین، غیر ملکی مفسدین، ان مفسدین کے ساتھ ہرگز آپ نے سمجھوتا نہیں کرنا۔ سامری ان میں سے تھا، سامری عالم بھی تھا، دانشور تھا، سائنسدان بھی تھا، عالم دین بھی تھا، اور سائنس بھی پڑھا ہوا تھا، انجینئر بھی تھا، اس لیے کہ اس نے خود اپنے ہاتھوں سے، کسی سے نہیں بنوایا بچڑا، اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ آپ پڑھے لکھے ہیں یا نہیں پڑھے لکھے ہیں، گھر میں جا کے مٹی کا بچڑا بنائیں، نہیں بنے گا آپ سے، وہ ہر چیز سے مشابہت رکھتا ہوگا، بچڑا نہیں ہو سکے گا وہ، جب تک اس کی ٹریننگ نہ لیں، جب تک وہ سفالگر کے پاس جا کر، کوزاگر کے پاس اس کو سیکھے نہیں، آپ عام آدمی نہیں بنا سکتا۔ سامری نے بنایا اور بڑا خوبصورت بنایا، بڑا نفیس بچڑا بنایا، اتنا کہ پرکشش تھا، دلکش تھا، دیکھنے والے کو متاثر کرتا تھا، بیزار نہیں ہوتے تھے، اور خصوصیت کے ساتھ انجینئرنگ سے آگے بھی اس کو علم تھا، اور وہ یہ کہ یہ دھات کا بنا ہوا بچڑا بولتا بھی تھا، اس کے اندر کوئی چپ نہیں لگی ہوئی تھی، اس کے اندر اس نے ایسی خاصیت رکھی کہ وہ بولتا بھی تھا۔ جب کوئی بچڑے کا پجاری اس کے سامنے جاتا تو وہ اسے کوئی بات کرتا، بچڑا آگے سے گائے والی آواز نکالتا، بچڑے والی آواز نکالتا، یعنی یہ علامت تھی دعا کے قبول ہونے کی، حاجت کے بارآوردہ ہونے کی، اور بندے کے مقرب ہونے کی، پسندیدہ ہونے کی، محبوب ہونے کی علامت تھی کہ بچڑا بول پڑا ہے۔ اگر بچڑا بول گیا بس ٹھیک ہے، آپ کی مراد پوری ہو گئی ہے۔ یہ خاصیت سامری نے اس کے اندر رکھی تھی۔ اب ایک طرف ہارون اور میراث موسیٰ، دین موسیٰ، راہ موسیٰ اور امت موسیٰ، یہ امانتیں ہارون کے سپرد ہیں، اور دوسری طرف سے راہزن و مفسد سامری اور سامری جیسے اور ان کے مقابلے میں ہارون نے استقامت دکھانی ہے۔ خطرہ جو موسیٰ پیش بینی کر کے گئے ہیں کہ اس سے بچنا ہے، وہ یہ کہ مفسدین سے دور رہنا ہے۔ لا تتبع سبیل المفسدین۔ عزیزان، آج وہی منظر ہے، چونکہ ہم بھی ایسے عہد میں ہیں جس میں ہمارے پیشوا میقات پہ ہیں، ان کی میقات کے زمانے میں ان کے نائبین ہیں، فقہا نائبین ہیں، ان کے اپنی نص کے مطابق، ان کے اپنے فرمان کے مطابق نائبین ہیں، اور یہ نائبین کیا کر رہے ہیں؟ آپ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا عمل دیکھیں، دقیقاً وصیت موسیٰ علیہ السلام پر عمل کیا کہ اخلفنی فی قومی، آپ اپنے امام کی غیبت کے زمانے میں نیابت کرو، امام کی خوب نیابت کا عہد سنبھال لیا، وہ اصلح، اور اصلاح کرنی ہے آپ نے، مملکت کی اصلاح، دین کی اصلاح، لوگوں کی اصلاح، نسل کی اصلاح، ہر طبقے کی اصلاح کرنی ہے آپ نے، ہر نظام کی اصلاح کرنی ہے، سیاست کی اصلاح، معیشت کی اصلاح، تعلیم کی اصلاح کرنی ہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، اور مفسدین کی راہوں پہ نہیں جانا۔ مفسدین کون ہیں؟ شہنشاہ فاسد و مفسد ہے، یہ آمریت، یہ سلطنت فسادی ہے۔ اس کے علاوہ
سیکولر مفسد ہیں، لیبرل مفسد ہیں، امریکہ مفسد ہے، باقی جو دنیا کی طاقتیں ہیں یہ مفسدین ہیں، یہ آپ پر دباؤ ڈالیں گے کہ اب جب کہ انقلاب کر لیا ہے تو او ہمارے ساتھ آ کر کمپرومائز کرو ورنہ ہم آپ کو حکومت کرنے نہیں دیں گے۔ لا تتبع سبیل المفسدین۔ اس لیے امام کے نائب خلیفہ کو اتنی استقامت درکار ہوتی ہے کہ مفسدین اور مجرمین کے مقابلے میں وہ آ کر ان کی راہ کا انکار کر سکے۔ جب وہ نائب بن سکتا ہے، خلیفہ بن سکتا ہے، اور یہ مختص نہیں ہے نائب کے ساتھ، عمومی ہے، چونکہ اتباع مفسدین میں مفسدہ عمومی ہے، عوام بھی یہ کام نہ کریں، ملت بھی یہ کام نہ کرے، جوان بھی یہ کام نہ کریں، مومنین بھی یہ کام نہ کریں، خواتین بھی یہ کام نہ کریں۔ کسی مفسد کی پیروی نہیں کرنی، کسی مفسد کی اتباع نہیں کرنی کسی شعبے میں، خواہ وہ دنیاوی معاملہ ہو، وہ دینی معاملہ ہو، وہ اخروی معاملہ ہو، وہ ظاہری معاملہ ہو، وہ باطنی معاملہ ہو، کسی امر میں مفسدین کے پیچھے نہیں چلنا۔ مفسدین کے علامتیں پتہ ہونی چاہیے، فساد کی علامتیں معلوم ہونی چاہیے۔ انسان کو آپ فاسد کھانا ہو تو آپ فوراً سمجھ جاتے ہو۔ کوئی مومن ایسا نہیں ہے اگر اس کے سامنے فاسد کھانا، بدبودار باسی کھانا، آج کل گرمیوں میں جلدی ہو جاتا ہے اگر فریزر میں نہ ہو تو اگر وہ اس کے سامنے رکھیں وہ اس کی بو سونگھ کے ہی چھوڑ دیتا ہے، نہیں کھاتا، ہاتھ نہیں لگاتا، وہ فتویٰ نہیں منگواتا، وہ مجلس نہیں کرواتا، وہ فون نہیں کرتا کسی مرجع تقلید کو کہ یہ کھانا فاسد ہے یا صحیح ہے، وہ بو سے تشخیص دے لیتا ہے کھانا فاسد ہے۔ اگر فروٹ فاسد ہو آپ خریدتے بھی نہیں ہیں، کھاتے بھی نہیں ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کے گھر کے اندر پانی فاسد ہو آپ اس پانی کو پیتے نہیں ہیں، پاز اٹھاتے ہیں، پہلے سونگھتے ہیں کہ پانی فاسد تو نہیں ہے۔ اگر صاف پانی ہو، خوشبودار بھی ہو لیکن فلٹر نہ کیا ہوا ہو، چھنا ہوا نہ ہو تو بھی نہیں پیتے، رکھ دیتے ہیں کہ اس کے اندر بیماریاں ہوں گی، ہیپاٹائٹس ہوگا۔ یہ فاسد لا تتبع، یہاں آپ اتباع نہیں کرتے۔ فاسد پانی سے بچتے ہو، فاسد کھانے سے بچتے ہو، فاسد ہوا سے بچتے ہو، فاسد گندے نالوں سے بچتے ہو، فاسد ماحول سے بچتے ہو، یہاں پر سخت پرہیز کرتے ہو آپ، لیکن فاسد خطیب سے نہیں بچتے، فاسد ذاکر سے نہیں بچتے، فاسد کسی سیاسی رہنما سے نہیں بچتے، کسی فاسد سیاسی جماعت سے اجتناب نہیں کرتے۔ یہاں آپ کے فساد کی تشخیص کا میٹر رڈار ختم ہو جاتا ہے، ناکام ہو جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے۔ یہاں زیادہ اہتمام کرو۔ اگر فاسد باسی کھانا کھا لیا، ہاضمہ خراب ہوگا، آپ کو اسپتال سے بچا لیا جائے گا، کوئی دوا دے کے اس فساد کو روک لیا جائے گا۔ لیکن اگر آپ کے مغز میں، کھوپڑی میں آپ کا دین، آپ کے دین میں، عقیدے میں فساد ڈال دیا گیا، پھر کوئی سنیاسی ایسا نہیں ہے جو آپ کو اس فساد سے نجات دے سکے۔ ان فسادوں سے بچو، ان فاسد لوگوں کی سبیل اور راہ سے اور ان لوگوں کے اس طریقے سے اجتناب کرو، اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ لا تتبع سبیل المفسدین۔ طاغوت کا راستہ ایک ہے، عمومیت کے ساتھ، کثرت کے ساتھ لوگ طاغوت کی راہ پر جاتے ہیں۔ ہر مسلمان، ہر پاکستانی مسلمان اپنا جائزہ لے، اپنا معائنہ خود کرے۔ جس طرح کتنے آپ محتاط ہیں کہ آپ میں کووڈ-19 نہ ہو، کرونا وائرس آپ کے اندر نہ ہو، بچتے ہیں، لیکن طاغوت کا راستہ، آپ کو کوئی آفر آتی ہے طاغوت کی جانب سے، کوئی ہے ٹھکرانے والا، کسی عالم کو طاغوت کی آفر آ جائے، کسی جگہ، کسی غلط جگہ کی آفر آ جائے، وہ اول استخاروں کا اگر عادی ہے تو اس کام میں استخارہ نہیں نکالتا۔ جیسے میں نے پہلے ایک مثال دی تھی، ایک بزرگ تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، وہ ان کو کیلے بہت اچھے لگتے تھے، باقی ہر چیز، کھانا کوئی بھی لے کے جاؤ تو وہ استخارہ کرتے تھے۔ ایران میں تھے، ایران میں کیلا نہیں ہوتا، اس وقت ویسے نایاب تھا، اب تو امپورٹ ہو جاتا ہے، اس وقت امپورٹ بھی نہیں ہوتا تھا۔ کبھی کبھار مارکیٹ میں یا کسی تحفے کے طور پہ کوئی بندہ کیلا لے جاتا تھا، آم نہیں ہوتا، کیلا نہیں ہوتا، یہ جو نعمتیں آپ کے پاس فراوان ہیں وہاں نہیں ہیں، عرب ملکوں میں بھی نہیں ہیں، باہر سے آتی ہیں۔ اب وہ بزرگ کیلے کے بڑے عاشق تھے،
اب جب کیلا ان کے سامنے رکھا جائے پھر استخارہ نہیں نکالتے تھے. بعض انہیں تنگ کرنے کے لیے کہتے تھے کہ آپ استخارہ تو دیکھ لیں پہلے, کیلا کھانا مصلحت ہے, تو وہ کہتے تھے نہیں, کیلے کے بارے میں استخارہ نہیں نکالنا. اب بعض لوگ ہیں انہوں نے اپنے آپ کو استخارے کی عادت ڈالی ہوئی ہے, ہر کام میں استخارہ نکالتے ہیں. طاغوت کی دعوت کا استخارہ نہیں نکالتے, وہ پہلے سے مجاز ہے ان کے لیے, گویا انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں. اسی طرح مجرمین اگر کوئی انسان کو پیشکش کریں وہاں بلا دریغ فوراً ہاں کر دیتے ہیں. مفسدین اگر انسان کو کوئی تجویز دیں, کوئی راستہ, کوئی آفر پیش کریں, فوراً اس کو ہاں کر دیتے ہیں. یہ وہ راستے ہیں جو انسان کو صراط سے دور لے جاتے ہیں. اور صراط سے باہر ہو کر متقی بننے کی ایکٹنگ بے فائدہ ہے, چونکہ تقوی صراط مستقیم پر قائم ہوتا ہے. تقوی کی جگہ, تقوی کا جغرافیہ صراط مستقیم ہے. صراط مجرمین پہ تقوی بنو امیہ والا تقوی ہے. صراط طاغوت پر تقوی یہ فرعونی تقوی ہو جائے گا. جس طرح طاغوتوں کے درباری کرتے ہیں, تقوی کی ایکٹنگ کرتے ہیں, ابھی بھی ایسے ہیں کہ جو طاغوتوں کے پاس اور درباروں میں ان کا خون ہڈیاں تک بنی ہوئی ہیں, لیکن لوگوں میں آ کے تقوی کی اداکاری کرتے ہیں. یہاں نہیں ہوتا, تقوی صراط مستقیم پر ہے. کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہم سب کو و تمام مومنین و تمام مسلمین کو پروردگار صراط مستقیم کی معرفت عطا فرمائے, صراط مستقیم پر قائم رہنے کی توفیق عنایت فرمائے, اور صراط مستقیم پر نظام تقوی و تدبیر تقوی کو عملی طور پر اپنانے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ سیما علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام و فاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین والحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ و صبطی الرحمہ و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسیٰ ابن جعفر و علی ابن موسیٰ و محمد ابن علی و علی ابن محمد والحسن ابن علی والحجت ابن الحسن القائم المنتظر المہدی حجج اللہ علی عبادہ و امناؤہ فی بلادہ واللعن علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. عباد اللہ اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی. بندگان خدا آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں, تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں اور دعوت دیتا ہوں, تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں, تقوی کے نظام کے مطابق زندگی کا نظام قائم کریں, اور تقوی کے زیر سایہ زندگی کے جملہ معاملات انجام دیں. تقوی عملی زندگی میں سننے سے انسان کے اندر تقوی قائم نہیں ہوتا, بولنے سے انسان با تقوی نہیں ہوتا, جب تک عملی موارد جو آپ کو روزمرہ پیش آتے ہیں, لین دین میں, حقوق میں, حدود میں, ان سب میں تقوی کا خیال رکھیں. معروف مبلغ دین اللہ تعالیٰ انہیں صحت و سلامتی دے, آغائے محسن قراتی حفظہ اللہ, وہ عموماً اپنی گفتگو میں, تقاریر میں, دروس میں مومنین کو ان نقطوں کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ جب مسجد میں آتے ہیں یا گھر کے اندر ہوتے ہیں, بیٹھنے کے لیے ایک دوسرے کو تکلف کرتے ہیں, بسم اللہ, پہلے آپ بیٹھیے, پہلے آپ کھائیے, پہلے آپ تشریف لے جائیے.
یہی مومنین جب مسجد سے نکلتے ہیں، موٹر سائیکل آن کرتے ہیں، گاڑیاں سٹارٹ کرتے ہیں، وہاں نہیں کہتے دوسرے کو کہ پہلے آپ گاڑی نکال کے لے جائیے یا پہلے آپ اپنی موٹر سائیکل، یا پارکنگ کا جب وقت آتا ہے، ایک ہی گاڑی کی جگہ ہے اور 3 مومن گاڑیاں لے کر آپ پہنچے ہیں، وہاں پر کوئی تکلف نہیں کرتا جی بسم اللہ پہلے آپ گاڑی پارک کر لیں. وہاں پر دوڑ کے گھساتا ہے اپنی گاڑی کے پہلے دوسرا مومن نہ پہنچائے. یہی گاڑی نہیں کھڑے کرنے دیتا اس کو، لیکن مسجد میں آ کر وہ نہیں کہے گا بسم اللہ پہلے آپ چلیے آگے. تو وہاں بسم اللہ کرتے روڈ کے اوپر جہاں موٹر سائیکل یا گاڑی پارک کرنی تھی. یہ وہ عادتیں ہیں ہماری کہ ہم کسی جگہ پر مفت میں، جہاں تقویٰ مفت میں ملتا ہے وہاں تقویٰ پریکٹس کرتے ہیں، لیکن جہاں عملی زندگی آ جاتی ہے وہاں تقویٰ کا دامن چھوڑ دیتے ہیں. عملی زندگی میں تقویٰ اختیار کریں. نماز جمعہ اہتمام ہے تقویٰ کے نظام کے قیام کے لیے، تدبیر تقویٰ کے نفاذ کے لیے، جہاں پر ثواب کے حصول کا ذریعہ ہے. ایک بڑا اہم مقصد نماز جمعہ کا تقویٰ کا، نظام تقویٰ کا قیام ہے. نماز جمعہ کے لیے شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء فریضہ جمعہ کے لیے جو اہتمام کیا ہے، 3 کتابیں لکھی ہیں، 4 کتابیں لکھی ہیں بڑی اہم. ان میں سے ایک ہم یہاں خطبات میں پیش کر رہے تھے، خصائص و یوم الجمعہ. ان میں سے 15ویں خصوصیت، بھلے نہ معذرت 14ویں خصوصیت یہ ہے جی، 22ویں خصوصیت، 24ویں، بھلے 22ویں تو پڑھائے تھے، 23ویں بھی پڑھائے تھے، جس میں ساعت اجابت ہے، گھڑی، نماز کے قبول کی گھڑی، یہ 23ویں تھی اور یہ 24ویں ہے. میں 14ویں کہہ دیا. 24ویں خاصیت، خصلت اور صفت روز جمعہ کی یہ ہے، توجہ فرمائیں، تحریم السفر بعد الزوال و قبلها. تحریم السفر، روز جمعہ نماز کے وقت زوال سے پہلے اور زوال کے بعد. زوال یعنی جب پہلے بیان کر دیا ہے، جب سورج آپ کے سر پہ آتا ہے مشرقی صورت، اور مغرب کی طرف سورج جب مائل ہو جاتا ہے، وہی لمحہ گھڑی جب آپ کے سر سے گزر کے مغرب کی طرف جاتا ہے اور آپ کا سایہ مشرق کی طرف رخ کر لیتا ہے، اس کو لحظہ زوال کہتے ہیں. مثلا لاہور کے افق پر آج زوال کا وقت 12:09 پر ہے. 12:09 جب ہوں گے تو لاہور شہر کے لیے زوال کا وقت ہے. اب ظاہر ہے لاہور شہر بھی بڑا ہو گیا ہے، کچھ سیکنڈ کا فرق ہوگا لاہور کے مضافات کے لیے، لیکن قریب قریب وقت یہ بدل جاتا ہے ہر موسم میں. گرمیوں میں اور ہوتا ہے، سردیوں میں اور ہوتا ہے. کچھ عرصہ پہلے تک 12 بجے سے پہلے 15 منٹ پہلے تک زوال ہوتا تھا، اب 12 کے بعد زوال ہونا شروع ہو گیا ہے. اس لحظہ زوال اور زوال کی گھڑی کے سے پہلے جب جمعہ کا وقت ہوتا ہے، یا زوال ہو جانے کے بعد جب وقت نماز جمعہ ہوتا ہے، اس وقت سفر کرنا حرام ہے. حرام ہے. تحریم السفر بعد الزوال وقبلها، زوال کے بعد اور زوال سے پہلے متصل سفر کرنا حرام ہے. اور صبح، روز جمعہ صبح نماز جمعہ سے پہلے سفر کرنا، جو ہی صبح ہوئی تو سورج نکلا اور آپ نے سفر کیا، مکروہ ہے شدید، خصوصاً وہ سفر جس کی وجہ سے نماز جمعہ ترک ہو جاتی ہے آپ کی. بعض اوقات آپ سفر کرتے ہیں، کسی ایسی جگہ جا رہے ہیں کہ وہاں جا کر آپ نے نماز جمعہ میں شرکت کرنی ہے، شامل ہو جائیں گے، وہاں نہیں ہے یہ حکم، وہاں کے لیے نہیں ہے. وہ سفر جس کے نتیجے میں آپ سے نماز جمعہ چھوٹ جائے، ترک کر دیں، حرام ہے سفر کرنا. شہید ثانی کے فتویٰ کے مطابق اور دیگر بہت سارے فقہا جو شہید ثانی کے ساتھ متفق ہیں اس بات میں کہ نماز جمعہ کے وقت زوال سے پہلے اور زوال کے بعد سفر کرنا جو باعث بنے نماز جمعہ کے ترک کرنے کا، حرام ہے یہ.
اس کے لیے انہوں نے استدلال بھی کیا. اب یہاں اس کتاب میں نہیں ہے, دوسری کتاب شہید کی جو انشاءاللہ اس کے بعد آپ کی خدمت میں عرض ہوگی آپ کی آگاہی کے لیے, نماز جمعہ کی اہمیت کے لیے, اس میں انہوں نے دلیل بھی پیش کی ہے. صاحب جواہر رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی چیز کے معتقد ہیں, نماز جمعہ میں واجب وجوب تخییری کے قائل ہیں, لیکن سفر کو صاحب جواہر بھی حرام سمجھتے ہیں. کیوں سمجھتے ہیں؟ چونکہ قرآن کریم میں جب آیا ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ, یہ عمومیت رکھتا ہے, سفر کے ساتھ مختص نہیں ہے بلکہ اس کے اندر حکم عام ہے, عمومیت رکھتا ہے حکم کہ آپ جب نماز جمعہ کی اذان ہو یا وقت ہو زوال ہو, فاسعوا تیزی کے ساتھ, جلدی کے ساتھ, سرعت کے ساتھ ذکر خدا کی طرف آؤ. اور یہ قانون ہے, عقلی قانون ہے کہ جب کسی چیز کا حکم دے دیا جاتا ہے تو اس کی اپوزٹ حالت, اس کی ضد, اس کے متبادل جو کام ہوتے ہیں وہ خود ہی آٹومیٹک طور پر حرام ہو جاتے ہیں. مثلا جب کہا جاتا ہے کہ نماز جمعہ کے وقت آپ جلدی سے نماز جمعہ میں آؤ, خوب سفر اس نماز جمعہ کی طرف جلدی آنے کی ضد ہے, الٹ ہے, بس یہ جائز نہیں ہے. کاروبار جائز نہیں ہے, ٹی وی دیکھنا, موبائل سننا, گھر میں بیٹھے رہنا, ہنڈیا پکاتے رہنا, گپ شپ لگانا, لوگوں کے ہاں ملنے جلنے, یہ سب وہ چیزیں ہیں جو نماز جمعہ کی طرف تیزی کے متبادل ہیں. جب نماز جمعہ کا حکم ہے کہ واجب ہے, اس کے علاوہ پھر ہر کام ممنوع ہو جاتا ہے. یہ صاحب جواہر رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال ہے. اور اس کے علاوہ احادیث بھی ہیں, خاص احادیث ہیں کہ انہیں بعد میں پڑھیں گے. فعلاً یہ بات ذہن میں رکھیں. البتہ کچھ فقہا ایسے ہیں جو اس حرمت کے قائل نہیں ہیں, یعنی ظاہر ہے وہ نماز جمعہ کے وجوب کے ہی قائل نہیں ہیں. جو روز جمعہ سفر کو جائز سمجھتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو جمعہ کو واجب نہیں سمجھتے. چونکہ نماز جمعہ واجب ہے اس لیے سفر حرام ہے. وَكَرَاهِيَتُهُ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ, دن آغاز جب ہوتا ہے, صبح سویرے سورج نکلتا ہے, کچھ اس وقت سفر پہ نکل جاتے ہیں. عموماً یہ اگرائیوں والے دکاندار یہ جمعے کو جاتے ہیں گاہکوں کو گھیرنے کے لیے. خوب جمعہ چھوٹ جاتا ہے آپ کا, جمعہ پڑھ کے جایا کریں, یا جہاں جاتے ہیں وہاں جا کر جمعہ بھی پڑھا کریں. اس کے علاوہ بھی بہت سارے ہیں. جمعے کو بچوں کو تفریح کے لیے لے جانا ہے, جمعے کو رشتہ داروں سے ملنے چلا جانا ہے, جمعے کو کوئی اور ایسی پکنک رکھ لیتے ہیں. خوب یہ شہید فرماتے ہیں کہ یہ اول نہار سے, دن کے آغاز سے سفر کرنا مکروہ ہے. عدا مستثنیہ, سوائے ان چند موارد کے جو مستثنا ہیں کہ اگر سفر واجب ہے وہ ایک الگ ہے کہ انشاءاللہ جب اس باس میں جائیں گے تو وہاں استثنائی موارد جہاں پر سفر جائز ہے ان موارد کا ذکر اس میں آ جائے گا. ففی الخبر عنہ علیہ السلام, امام معصوم علیہ السلام سے خبر ہے, من سافر یوم الجمعہ, جو بھی روز جمعہ سفر کرے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ظاہراً مروی ہے, جو بھی روز جمعہ سفر کرتا ہے, دعا علیہ ملکا ہو, دونوں فرشتے جو مامور ہیں وہ دونوں پکارتے ہیں, ان لا یصاحب فی سفر ہی, یا دو فرشتے, وہ نہ مامور نہ کوئی اور, دو فرشتے یہ ندا دیتے ہیں لوگوں کو کہ خبردار اس کے ساتھ سفر میں مت جانا, اس کے ہم سفر نہ بننا, سفر میں اس کا ساتھی نہ بننا, یہ غلط کام کر رہا ہے. جمعے کے دن نماز جمعہ چھوڑ کے سفر پہ جا رہا ہے, آپ لوگوں نے اس کے ساتھ نہیں جانا. چونکہ بعض ہوتے ہیں نا ہر غلط کام میں دوسروں کو فون کر کے شریک کرتے ہیں کہ آج ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں تو تنہا میں نہ پھنسوں تو بھی ساتھ آ جائے. انسان کو ڈھارس مل جاتی ہے گناہ میں, جرم میں, معصیت میں, تو اپنا ساتھی بھی بنا لیتے ہیں. یہ دو ملائکہ ندا دیتے ہیں کہ خبردار اس کے ساتھ سفر میں نہ جانا. ولا تقضى له حاجة, اور جو شخص جمعہ کے دن سفر کر رہا ہے اس کی کوئی ضرورت بھی پوری نہ کرو, اس کو گاڑی مت دو. بعض ہیں جی ٹھیک ہے جی میں تو نماز جمعہ پڑھنی ہے, گاڑی فارغ ہے,
وہ کہتے ہیں میں نے نہیں پڑھنی, مجھے جانا ہے. کہتے ہیں یہ لے گاڑی نہ دو اس کو. نماز جمعہ ترک کر کے زوال کے وقت اور قبل زوال جانے والے کو کوئی ضرورت اس کی پوری. وہ کہتے ہیں کرایہ نہیں ہے میرے پاس, کرایہ دے دینا, پٹرول ڈال دینا, کوئی اور مدد کر دینا. لا تقضی حاجت, اس کی کوئی حاجت ضرورت پوری نہیں ہوگی. وجاء, اب چند واقعات شہید یہاں پر ذکر کرتے ہیں دیگر علماء کی کتابوں سے. وجاء رجل الى سعید ابن المسیب یوم الجمعہ یودعہ لسفر. سعید ابن مسیب کے پاس ایک شخص جمعہ کے دن آیا وداع کے لیے, خدا حافظی کرنے کے لیے. فقال له, تو سعید ابن مسیب نے ان سے کہا, لا تعجل حتی تصلی, اب کیوں جاتا ہے, ابھی نماز جمعہ کا وقت ہونے والا ہے تھوڑی دیر کے بعد, تو نماز جمعہ پڑھ کے پھر جا, جلدی نہ کر. لیکن اس نے نہیں سنی. فقال اخاف ان تفوتنی اصحابی, جیسے آج کل وہ کہتے ہیں جی بس نکل جائے گی, ٹرین نکل جائے گی, جہاز نکل جائے گا. اس نے کہا مجھے ڈر ہے کاروان نکل جائے گا, قافلہ نکل جائے گا, میرے سفر کے ساتھی چلے جائیں گے, میں تنہا رہ جاؤں گا, پھر مشکل پیش آ جائے گی مجھے. ثم اجلا, سعید ابن مسیب کے منع کرنے کے باوجود وہ سفر پہ نکل گیا. فقان سعید یسأل عنہ حتی قدم قوم فاخبروہ, سعید کو بڑا ڈر تھا اس کے بارے میں کہ یہ اس کے ساتھ کچھ ہوگا یقیناً, اسے منع کیا ہے, یہ پھر بھی چلا گیا ہے. تو مسلسل اس کی خبرگیری کرتے رہے اس کے ساتھیوں, قوم سے, گھر والوں سے, کہ ٹھیک ہے آ گیا ہے, واپس آیا نہیں آیا, پوچھتے رہے حال احوال, تاکہ اس شخص, اس مسافر کی قوم نے خاندان والوں سے پوچھا جا کر کہ اس کا کیا بنا. فاخبروہ, انہوں نے سعید ابن مسیب کو بتایا, ان رجلہ انکسرت, ٹانگ ٹوٹ گئی اس کی سفر میں. فقال سعید انی کنت لاظن ان یصیبہ ذلک, سعید ابن مسیب نے کہا مجھے اسی چیز کا ڈر تھا کہ یہ ہوگا اس کے ساتھ. توجہ کریں یہاں نقطے کو سمجھیں. بہت سارے لوگ ہیں, ممکن ہے اس کے جواب میں ان کے پاس اپنے بھی اور ہزاروں واقعات اور ہوں کہ ہم جمعے کے دن گئے ہیں, عین زوال کے وقت گئے ہیں, جمعے میں سے اٹھ کے گئے, جمعے کے پڑوس سے اٹھ کے چلے گئے, ہمیں کچھ بھی نہیں ہوا. ایسا ہی ہے, آپ کو کچھ بھی نہیں ہوا. بعض اوقات انسان خود بھی متوجہ نہیں ہوتا, کوئی اور بھی انسان کو متوجہ نہیں کرتا, غفلت میں انسان کچھ کر بیٹھتا ہے. وہاں پر غافل کو مہلت دی جاتی ہے کہ کسی وقت غفلت سے نکل آئے گا, متوجہ ہوگا. آج تو نادانستگی میں, غفلت میں, نہ جانتے ہوئے یہ اس نے حرکت کر دی ہے, لیکن یہ اگر پتہ چل جائے تو مراد کرے گا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں دوسرے بتا بھی دیتے ہیں کہ یہ کام جو کر رہے ہو غلط ہے, یہ حرام ہے, متوجہ کر دیا جاتا ہے ان کو, اس کے باوجود وہ ارتکاب کرتے ہیں اس غلطی کا, اس گناہ کا, اس اشتباہ کا. جنہیں متوجہ کر دیا جاتا ہے اور پھر ڈٹھائی کرتے ہیں, پھر تجری کرتے ہیں, جرأت دکھاتے ہیں, پھر اللہ کے حد کو توڑتے ہیں بڑی جرأت کے ساتھ, ڈٹھائی کے ساتھ, کہ بھلے ہمیں پتہ ہے منع ہے, غلط کام کر رہے ہیں, لیکن میں نے کرنا ہے, کچھ نہیں ہوتا. ان کو یقیناً نقصان ہوتا ہے. آپ نے کیا ہوگا, دوسروں نے بھی آپ کے سامنے کیا ہوگا, لیکن کچھ بھی نہیں ہوا غفلت کی وجہ سے. اللہ غافلوں کو مہلت دیتا ہے, نادانوں کو مہلت دیتا ہے. جو متوجہ نہیں ہوتے انہیں توجہ آنے تک مہلت دیتا ہے. لیکن جن کو بتا دیا جائے, متوجہ کر دیا جائے, آگاہ کر دیا جائے, جیسے یہاں آپ الحمدللہ آپ اور آپ شریک ہو کے متوجہ ہو رہے ہیں نماز جمعہ اور اس کے احکام اور اس کے یا دین کے اور بہت سارے احکام کی جانب, جو سن رہے ہیں متوجہ ہو رہے ہیں. بہت سارے ایسے ہیں جو متوجہ نہیں ہیں, سنا ہی نہیں ہے, جانتے ہی نہیں ہیں, غافل ہیں. لیکن عملاً دونوں ایک جیسے ہیں. جنہیں بتا دیا گیا ہے وہ بھی عملاً ویسے ہی ہیں جنہیں نہیں بتایا گیا, عملاً ایک جیسے ہیں. جنہیں بتا دیا گیا ہے اگر وہ پھر بھی حد خدا توڑیں گے, اس کے بعد انہیں سزا ملے گی, سخت سزا ملے گی. یہ اسی کی ایک مثال ہے, اور یہ نقطہ بھی وضاحت کے لیے عرض کر دیا تاکہ ذہنوں میں یہ شبہات نہ آئیں کہ ہمارے ساتھ تو ایسے نہیں ہوا, یا ہمارے پڑوس سے لوگوں نے یہ کام کیا ان کے ساتھ نہیں ہوا. اگر کسی نے آپ کو متوجہ کر دیا اور پھر حد خدا توڑی, یقیناً نقصان ہوگا. خوب
سعید ابن مسیب کہتے ہیں مجھے ڈر تھا کہ اس کو نقصان ہوگا، اس کی حادثے میں ٹانگ ٹوٹ گئی۔ کتنی دفعہ آپ غیر متوقع طور پر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، گاڑی ٹکرا جاتی ہے، کوئی اور موٹر سائیکل سلپ ہو جاتا ہے، کوئی آ کے آپ کو ٹکر مار دیتا ہے، آپ جتنے بھی محتاط ہوں کوئی دوسرا سرپھرا آ کے آپ کو ٹکر مار کے چلا جاتا ہے۔ فوراً غور کیا کریں کہ میں اللہ کی کون سی حد توڑ کر آیا ہوں جس کی طرف متوجہ تھا، اور اسے نظر انداز کر کے چشم پوشی کر کے ڈٹھائی دکھا کے میں آ گیا۔ وروی ان الصیاد کان یخرج فی الجمعہ لا یمنعہ مکان الجمعہ من الخروج، ایک شکاری ہر جمعے کو شکار پہ جاتا تھا اور مسجد سے گزر کے جاتا تھا، جہاں جمعہ قائم ہو رہا ہوتا تھا وہیں سے جمعے کے وقت مسجد سے نماز جمعہ کے انعقاد کی جگہ سے گزر کے شکار پہ جاتا تھا، سواری لے کر، اپنے تیر لے کر اور شکاری کتے لے کر شکار کو جاتا ہے۔ وہ ہم میں سے بہت ساروں کا گزر ایسی مسجدوں سے جو ہوتا ہے جہاں جمعہ قائم ہو رہا ہے، اور وہاں سے اپنے کام کے لیے کسی بھی، اب شکار نہ سے کسی اور کام کے لیے جا رہے ہوتے ہیں۔ وروی ان صیادا کان یخرج فی الجمعہ لا یمنعہ مکان الجمعہ من الخروج فخسف بہ وببغلتہ، ایک جمعے کو اسی طرح اسے روکا گیا، نہیں روکا، چلا گیا، آگے گیا، خچر پہ سوار ہو کے جا رہا تھا، وہ خچر یہ بیٹھا ہوا تھا اور وہ خچر اس کا پورا زمین میں دھنس گیا، صرف اس کی دم کا ایک حصہ بچ گیا اور کان خچر کے بچ گئے، باقی سارا خچر اس سمیت زمین میں دھنس گیا۔ فخرج الناس وقد ذهبت بغلته في الارض فلم يبق منها شيء الا اذناها وذنبها، دو کان اس کے خچر کے نظر آ رہے تھے اور دم، باقی کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وروی ان قوما خرجوا في سفر حين حضرت الجمعہ فاضطرم عليهم خباؤهم نارا من غیر نار يرونها، شہید ثانی یہ بھی واقعہ کہیں سے نقل کرتے ہیں، منبع نہیں ذکر کیا لیکن خود چونکہ شخصیت قابل اعتبار ہیں، فقیہ نامدار ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک قوم کے بارے میں بتایا گیا ہے، حکایت میں ہے کہ یہ لوگ نماز جمعہ کے وقت نماز جمعہ کو نظر انداز کر کے نکلے، انہیں روکا گیا اور نہیں رکے، فاضطرم علیہم خباؤہم نارن، تو ان کے سامان میں یا ان کے لباس میں آگ بھڑک اٹھی جب کہ آگ انہیں نظر نہیں آ رہی تھی، من غیر نار یرونہا، دکھائی دینے والی کوئی آگ نہیں تھی لیکن جلنے لگے، یہ جلنے لگے کیونکہ انہوں نے حد خدا توڑی، شعار اللہ کو نظر انداز کیا۔ شعار اللہ کو جب انسان پشت کرتا ہے آگاہانہ طور پر، غفلت میں ہو جائے اللہ معاف کر دیتا ہے اور مہلت دیتا ہے، لیکن عمدن جان بوجھ کر ڈٹھائی کے ساتھ یہ کام کرے تو اس کو سزا ملتی ہے۔ ہمارے ساتھ بھی جو بہت سارے واقعات ہوتے رہتے ہیں لیکن ہم ان کو اس طرح سے شہید ثانی کی طرح اپنی غلطیوں سے نہیں جوڑتے، ہم اسے دوسرے کے بارے میں کہہ دیتے ہیں کہ اس نے ٹکر مار دی اور ٹانگ توڑ دی میری، یہ نہیں کہتے کہ آج میں بھی کوئی حد توڑ کر آیا تھا۔ اگر اللہ کی حد توڑ دی ہے اور جواباً ٹانگ ٹوٹ گئی ہے تو خیال رکھا کریں کہ جب ہم قوانین توڑیں گے دوسرے بھی توڑیں گے، ان کے قوانین توڑنے کا نقصان ہمیں پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہم سب کو اور تمام مومنین کو اللہ کی حدود کی مراعات اور ان کو عملاً مراعات کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں، اور خصوصاً نماز جمعہ کے حکم، نماز جمعہ کے انعقاد، نماز جمعہ کے قیام کی اللہ تعالیٰ اور فہم کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے جملہ آداب اور جملہ اس کے جو خصائص ہیں ان کو اللہ تعالیٰ پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔